اب قرآن مجید کا بھی اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو یعنی کسی واقعے کو بہت ہی مفصل بیان فرماتے ہیں اور کسی واقعے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی مختصر کر کے بیان کرتے ہیں۔ میں اور آپ نہیں جانتے کہ مکی صورتوں میں سے جو آغاز میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں کون سی صورتیں ہیں؟ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البروج میں هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، کیا تمہیں خبر پہنچی ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فوج کیا ہے؟ یعنی عذاب، کیا عذاب کی خبر پہنچی ہے آپ کو؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور اس کی پوری قوم اور اس کے واقعات قرآن مجید میں بھرے پڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوئے ہیں۔ ثمود، صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے پورے واقعات کتنی جگہ پر ہیں قرآن مجید میں؟ سورۃ الاعراف میں اور سورۃ ہود میں، قرآن کی دیگر سورتوں میں، سورۃ الفصلت میں، سورۃ الحاقہ میں، سورۃ الفجر میں، کہیں اشارتاً کنایتاً، کہیں مفصل، کہیں متوسط انداز میں۔ لیکن یہاں دیکھیں فرعون و ثمود، ایک کلمہ ہے بس، مفرد فرعون۔ یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیا تاکہ لوگوں میں کھوج ہو کہ وہ ہے کون، اس کا واقعہ کیا ہے، آگے پیچھے کا معاملہ کیا ہے، کس دور کا ہے، کون سے نبی آئے تھے اس وقت، اور جو تفصیلات کیا ہیں۔ نہیں، اللہ نے کتنے مختصر سے بیان فرمایا۔ لیکن دیگر مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی آپ سورۃ المؤمن پڑھ کے دیکھیے، آپ سورۃ القصص پڑھ کر کے دیکھیے، سورۃ الاعراف پڑھ کر کے دیکھیے، یا اللہ کتنی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ مختصر سے پڑھ لیا کریں، پھر اسی کو متوسط انداز میں اور اسی کو آپ جو ہے مطول انداز میں پڑھیں۔ قرآن مجید میں دیکھیے 114 صورتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الحجر میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، والقرآن العظیم پوری قرآن مجید۔ لیکن سبعًا من المثانی کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے 2 قول ذکر کی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جو السبع الطوال، جو بڑی جو لمبی صورت ہے، اس کے تعلق سے بیان فرمایا، ہمارا موضوع میں نہیں ہے وہ۔ ایک دوسرا قول انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کے تعلق سے احادیث بھی بیان کی ہیں۔ اور ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کا میلان بھی اسی جانب بتایا ہے کہ ان کا میلان بھی یہی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ چھوٹی سی سورت 7 آیاتوں پر مشتمل ہے، قرآن مجید کا لب و لباب پیش کر دیتی ہے۔ یعنی اگر آدمی، اسی لیے آپ سورۃ الفاتحہ کی جن لوگوں نے تفسیر لکھی ہے، چاہے آپ جو ہے یعنی مولانا آزاد کو دیکھیں، اردو دنیا کی اگر بات کرتے ہیں تو عرب دنیا کی بھی جو علماء نے لکھا ہے، ابن تیمیہ نے اس کی تفسیر کی ہے، کتنی مفصل تفسیر۔ کیوں؟ چاہے تو آپ قرآن مجید کو سب اس میں سکیڑ سکتے ہیں، آپ کسی بھی پہلو میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہایت اختصار کے ساتھ سورۃ البینہ اٹھا لیجیے آپ، جتنے مسالک، جتنے فرق، جتنے ادیان، سب کے اصول اللہ نے اس میں بیان فرما دیے ہیں، کتنے اختصار کے ساتھ۔ اسی کو پھیلا کے اللہ نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو ایک جگہ پر نہایت اختصار کے ساتھ اور اسی کو متوسط انداز میں اور پھر اسی کو مفصل، یہ نہج، یہ سنت ہے اللہ کی، اللہ نے بیان فرمایا ہے اسے۔ قرآن مجید میں اس جانب بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنت کا ذکر کہاں کہاں نہیں کیا ہے۔ سورہ دہر اٹھا لیجیے آپ، سورۃ الرحمن اٹھا لیجیے آپ، سورۃ الواقعہ اٹھا لیں آپ۔ قرآن مجید میں جنت کا ذکر اللہ نے کتنا پھیلا کے کیا ہے، مطعومات، ملبوسات، کھانے پینے کی اشیاء، برتن وغیرہ، بیٹھنے کی چیزیں، کتنی مفصل۔ لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الزخرف میں بیان فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، وَفِيهَا یعنی وفی الجنہ، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، یعنی ایک نفس، ایک انسان، ایک جان جو چیز چاہتی ہے، انسان جو چاہتا ہے کھانے پینے سے متعلق سب میسر ہے وہاں پر۔ اس لطف اندوز ہونے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے سب اللہ نے اس کے اندر بیان فرما دی۔ وَفِيهَا ما عموم، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور انسان کے لیے جو منظر کے طور پر، چاہے وہ کرسیاں ہوں، چاہے وہ محلات ہوں، چاہے وہ باغات ہوں، چاہے وہ ملبوسات ہوں، چاہے وہ سامنے کے انسان ہوں، کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے جو اس کے اندر خوبصورتی آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ سکڑ کے کیسے پیش کر دیا، دیکھیں کتنے اختصار کے ساتھ۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ اگر آپ دونوں کو اگر مفصل دیکھنا چاہیں، آپ سنن ترمذی کی کتاب صفت الجنہ والنعیم یہاں پڑھ کے دیکھیں آپ، یعنی اس آیت کی تفسیر ہے گویا کہ وہ جنت اور جہنم کے بیان، جنت کے بیان سے متعلق کتنی احادیث ہیں، آپ سب کو لے لیجئے، سب کا احاطہ۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔
آپ علیہ کی زندگی سے متعلق جو سیرت نگار کہتے ہیں کہ جو ہے شروع کے 3 سال جو ہے دعوت سری تھی پھر جہری تھی، اس فرق کو محققین نہیں مانتے ہیں، کیونکہ فرق کرنے کے لیے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے بھی عام سیرت نگاروں کی طرح انہوں نے بھی اس فرق کو لکھا ہے، لیکن محققین نے اس کو جو تسلیم نہیں کیا ہے اس فرق کو، اس لیے کہ اس پر کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ تاہم اس فرق کو ملحوظ رکھنے کے لیے کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن فعلاً رسول اللہ سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ایک وقت میں سرن رکھا دعوت کو، ایک دور آیا کہ آپ نے اس کو جہرن پیش کیا آپ نے، لیکن 3 سال سرن، اس کے بعد کی جہرن، ایسے اس طرح کی جو باریکیاں ہیں وہ دلائل سے ثابت نہیں ہے، لیکن عملی چیز دیکھتے ہیں رسول اللہ کی زندگی میں تو ایسے ہیں موجود۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی طرف ہماری نسبت کے لیے علم نہیں ہے کہ کس کی طرف ہم نسبت کریں۔ عام طور پر اہل علم بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں بیان فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ فَاصْدَعْ، اس دع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کھل کے پیش کریں، کھول کر بیان کریں، ڈریں مت آپ، جہرن، کسی چیز کو چھپائیں مت آپ، کسی کو ماننا ہے مانے، کسی کو نہیں ماننا ہے نہ مانے، آپ کی حفاظت ہم کریں گے، اس کے لیے دلائل ہم پیش کریں گے آپ کے لیے، آپ کی صدق نبوت کے لیے، لیکن فَاصْدَعْ، آپ چھپ کے نہ رہیں آپ، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اس آیت کریمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی ایام ہیں اس کے بعد کی پوری زندگی کو اس کے اندر جو داخل کر دی ہے، اتنی اختصار کے ساتھ آپ کی زندگی کو اس میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کو رکھ کر کے تفسیر کرنا چاہیں تو پھر پوری باتیں آ جاتی ہیں اس میں۔ یا اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ تو آیتوں میں ایسی جو معانی چھپی ہوئی رہتی ہیں، ایسی معانی چھپی ہوئی رہتی ہیں۔ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اچانک مجھے یاد آئی، میں نے تیاری میں کرنے رکھا تھا یہ، شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے جو استاذ ہیں بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کو مسجد نبوی میں ایک مرتبہ سوال آیا تھا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اس آیت کریمہ کے بارے میں بتائیں۔ تو شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے جو اس کا ارتجالاً جو اسی وقت علی الفور جو آپ نے جواب دیا، تو شیخ عطیہ سالم ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے ان کی تفسیر لکھا کرتے تھے، ساری چیزیں انہوں نے نوٹ کر لی۔ نوٹ کر لینے کے بعد اس کے اندر اتنی معانی، اتنی باتیں، اتنی تفصیلات، اتنی چھوٹی سی آیت کریمہ۔ شیخ عطیہ سالم کہتے ہیں کہ جب میں اپنے استاذ محترم شیخ امین الشنقیطی رحمہ اللہ کو میں نے سامنے جب پیش کیا، وہ بھی 1 سال کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ کس نے پیش کیا تھا یہ؟ کہا کہ آپ ہی نے مسجد نبوی میں۔ میں نے کہا شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید نے پیش کیا ہے، عفواً شیخ عبد الرحمن السدیس نے پیش کیا ہے، وہ اس واقعے کے مطلب واقعہ بیان کیا، انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے شیخ شنقیطی کے ترجمہ حیات میں۔ تو کہا کہ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ واللہ اگر جو ہے مجھے اتنے ثبوت آپ پیش نہ کرتے کہ میں نے پیش کیا، وہ بھی ارتجالاً، یعنی آنن فنن، میں نے اسی وقت میں نے پیش کر دیا ہے، میں جھٹلا دیتا کہ کسی انسان سے ایسے توقع نہیں مجھے، اتنی ٹھوس معلومات۔ ابھی دیکھیں مذکرۃ فی اصول الفقہ، اس میں تقریباً 40 صفحات کے قریب اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، اس میں قیاس کو ثابت کیا گیا ہے، اس میں قیاس مذموم، قیاس فارق اور قیاس جو صحیح ہے، ان ساری تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں جو انہوں نے آپ نے اس وقت ارتجالاً دیا تھا آپ نے۔ چھوٹی سی آیت کریمہ، کتنی معانی اس کے اندر ہیں۔ تو ایسی کئی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں بیان فرمایا کہ یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، جب طوفان نوح کی بات آئی، یعنی کتنا پانی تھا، اللہ اکبر، یا ارض ابلعی ماءک، کہا کہ اتنے بڑے واقعات کو جو پانی سے بھرا ہوا پورا عراق ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یا ارض ابلعی ماءک، اللہ اکبر، اس کو اتنے لفظوں میں بیان کر دیا کہ اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ اس منظر کو دیکھنا چاہیں تو اس کو محسوس کرنا چاہیں، یہ 1-2 آیات نہیں ہیں، ایسے قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں۔ میں نے واللہ کہہ رہا ہوں، میں نے نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے آیتیں پیش کی ہیں۔ آپ مجھے بعد میں پوچھیں، میں آپ کو بعد میں آیتیں بتاؤں گا۔